لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام تحية الكرام سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله مولانا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شبی زہرا عرف میمن بانو بنت قلب حسن کی روح کو بخشیں. اس صلوات کا سہارا دے دیجیے. عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس اور جب 2 مجلسیں ہو رہی ہوں، بہرحال مقامی ذاکر کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان ذاکر کا خیال رکھے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ مقامی کو تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن باہر کے ذاکر کو بہت کم اتفاق ہوتا ہے. قرآن مجید کے سورہ ملک کی ابتدائی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، ارشاد رب العزت ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، وہ ملک میں رہنے والی ہر شے پر قادر ہے. جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے. واہ، وہ قادر. بے شک. حالت حاضرہ پہ نگاہ ڈالیے. سربراہ مملکت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے مد مقابل ملک کو ختم کر دیں. یہ قیام کیوں کر رہا ہے؟ اپنے مد مقابل کو، اپنے پڑوسی ملک کو ختم کرنے کے لیے. کوئی مقصد ہوگا اس قیام کا، کوئی ہدف ہوگا اس قیام کا، کیونکہ کوئی بھی بشر دنیا کا قیام ہی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی منزل نہ ہو، کوئی مقصد معین نہ کر لے. بے شک.
میرے عزیزو، یہ جو قیام کیا جا رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کر رہا ہے، یہ قیام کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ہم صاحب ملک ضرور ہیں مگر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ واہ اگر اختیار ہوتا تو ہم کبھی قیام نہ کرتے۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اختیار کیا ہوگا؟ کا ظلم ہوگا، جور ہوگا، تشدد ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو مظلومیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ واہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تب مظلومیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے آواز دی، میں مالک ملک، سارا اختیار میرا ہے۔ اسی آیت کے بعد آواز دی، الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، وہ خالق ہے موت کا بھی اور خالق ہے حیات کا بھی۔ اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے۔ آزمانے کے لیے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا کے سربراہ مملکت ہیں جو موت تو ظاہری دے سکتے ہیں مگر حیات نہیں دے سکتے، واہ کیونکہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ حیات نہیں دے سکتے۔ آزمانے کے لیے اللہ نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا۔ لیکن مقصد ہے قیام کا، ایک ملک پر قبضہ کر لیا جائے، بے شک ہے نا، کچھ ہی خطے پر قبضہ ہو جائے۔ اگر قبضہ نہ ہوا تو ساری میزائلیں چھوڑنے کے بعد، حدود انسانیت پار کرنے کے بعد، قطع رحم کی انتہا پہ پہنچنے کے بعد، اگر قبضہ نہ ہوا تو ہم زندہ تو رہیں گے لیکن زمانے کے نگاہوں میں ہم مردہ کہلائیں گے، اس لیے کہ قیام کا مقصد اگر باقی رہ جائے تو انسان مر کر کے زندہ ہے، اور اگر باقی نہ رہ جائے تو انسان زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے۔ واہ واہ قیام اس لیے ہے تاکہ ہمارا مقصد باقی رہ جائے۔ تو قیام میدان میں دونوں نے کیا ہے۔ ایک کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک بچ جائے، ایک کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو اب موت اور حیات کا فلسفہ یہ نہ دیکھو کہ کون دنیا سے چلا گیا، کون دنیا میں ہے، بلکہ معیار یہ ہوگا کہ دیکھو مقصد کس کا باقی ہے، مقصد کس کا باقی ہے۔ یہی تو ہم زمانے سے کہہ رہے ہیں 1400 سال سے کہ یہ نہ دیکھو کہ کربلا میں کون زندہ رہ گیا، کون دنیا سے چلا گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ دونوں کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ اگر مقصد حسین باقی ہے تو حسین زندہ ہے۔ ہے کسی زمان میں یہ طاقت، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، ہے کسی زبان میں یہ طاقت جو کہہ دے کہ یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ فرش ازا اس بات کا اعلان ہے کہ اپنے مقصد میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ بے شک میرے عزیزو، ملک کے ایک حدود ہوتے ہیں، ایک حد ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے۔
لیکن جو بھی مالک ملک ہوتا ہے ملک کے چند افراد پر چند گھنٹوں کے لیے اس کا اختیار تو ہوتا ہے، ملک کی ہر شے پہ اختیار نہیں ہوتا۔ اور وہی افراد پر اختیار ہوتا ہے مالک ملک جسے اپنا نمک کھلاتا ہے۔ بے شک یا یوں کہہ دوں جسے وہ تنخواہ دیتا، یعنی سربراہ مملکت کا اسی پر اختیار ہے جو اس کی نوکری کر رہا ہو، اس کے بعد اختیار ختم۔ اللہ آواز دے رہا ہے کہ میں جس ملک کا مالک ہوں ملک کی ہر شے پر میرا اختیار ہے، واہ اتنا اختیار ہے کہ میں جسے صاحب ملک بنا دوں گا اس کا بھی اختیار اس پر ہوگا۔ واہ اس کا بھی اختیار اس پر ہوگا، وہ بے اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے میں بے اختیار نہیں، میرا بنایا ہوا بھی بے اختیار نہیں۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا صاحب اختیار کیوں نہ ہو، ساری دنیا اس کے تابع ہو جائے، مگر اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے سامنے وہ بھی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ واہ اس مخلوق کا نام ہے موت۔ جب ملک الموت سامنے آ گئے وہ بے اختیار ہو گیا۔ بے شک جہاں کسی کا بس چلتا نہیں، اور اگر بس چل جائے تو کوئی بیٹا اپنے باپ کو مرنے نہ دے، اور نہ ملک الموت سے کوئی لڑ سکتا ہے۔ یہاں تو کوئی اختیار چلنے والا نہیں۔ ایک نبی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا پالنے والے ایک ایسا ملک دے دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو، کیا بات ہے، واہ اور فقط ملک ہی نہ دے، ملک میں رہنے والی ہر شے پہ مجھے اختیار دے دے۔ واہ لامحدود ملک تو دیا نہیں، اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا، ایک محدود ملک دے دیا، لو کہا ہر شے پہ اختیار کا اختیار بھی دے دیا۔ پانی پہ اختیار، ہوا پہ اختیار، انسانوں پہ اختیار، چرندوں پرندوں پہ اختیار، ہر شے پہ اختیار دے دیا نا۔ یہاں تک کہ جس کا نام سن کر کے اگر پتہ چل جائے وہ صاحب یہاں رہتے ہیں، دن کے اجالے میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی جانے کی، اس کا نام ہے جنات۔ جنات یہاں رہتے ہیں، رات کا اندھیرا تو دور کی بات، دن کے اجالے میں بھی جانے کی ہمت نہیں پڑے گی، کیونکہ جنات رہتے ہیں۔ اس پر بھی اس نبی کا اختیار، مالک ملک ہے نا، سارا اختیار ہو گیا۔ پرندوں کو حکم دیا پروں کا سایہ کرو تاکہ زمانے کو پتہ تو چلے بادشاہ کا جاہو حشم کیا ہوتا ہے۔ تخت پہ جلوہ افروز ہو گئے، ہوا کو حکم دیا ہمارے تخت کو اپنے دوست پہ اٹھاؤ، کیا بات، جناتوں کو حکم دیا تم پہرا لگاؤ۔ سختی یہ ہے خبردار، بغیر میری اجازت کے کوئی اپنے ارادے کو نہ بدلے، اپنے مقام سے نہ ہٹے۔ چلے جناب سلیمان
ایک چھوٹے سے پرندے نے اپنے پروں کو سمیٹ لیا. مقام سے ہٹا نہیں ہے، فقط پروں کو سمیٹا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ آفتاب کی ایک کرن پیشانی نبوت پہ آ گئی. آفتاب کی ایک کرن پیشانی نبوت پہ آ گئی. اب جو سر اٹھایا، اچھا کس کے حکم سے؟ پروں کو سمیٹا. قرآن مجید نے نقل کیا کہ اسے گرفتار کرو، عذاب شدید میں مبتلا کریں گے. اسے گرفتار کرو، عذاب شدید میں مبتلا کریں گے. اب آپ سمجھے، جو محدود ملک کا مالک ہوتا ہے پرندوں کی ایک چھوٹی سی حرکت پہ بھی عذاب شدید دینے پہ آمادہ ہوتا ہے. جانے قربان اس معبود حقیقی پہ کہ دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں پھر بھی وہ آواز دے رہا ہے، میرے بندے میں عذاب کے لیے نہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں، آ کے تو مغفرت کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. تو توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. عذاب شدید میں مبتلا کروں گا. کون ہے یہ بادشاہ؟ کیوں اتنا برہم ہے؟ صاحب اختیار ہو، مالک ملک ہو، آفتاب کی کرن کو روک لو. کہا سب پر اختیار ہے مگر آفتاب کی کرنوں پہ اختیار نہیں ہے. اب آپ سمجھے نا کہ جو محدود ملک کا مالک ہوتا ہے زمین پہ تو حکومت کر لے مگر آسمان پہ حکومت نہیں کر سکتا. جو اللہ کے ملک کا مالک ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرتا ہے، ڈوبتا ہوا سورج پلٹتا ہے. صلوات برما. فقط اشارہ کافی ہے، وہ پلٹ جائے گا. آگے کھڑے ہو گئے، سارے کارندے کام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. یوں تو روایت میں ہے ایک مدت تک یوں ہی کھڑے رہے کیا بات. اور کام ویسے ہی جاری و ساری رہا. اب آپ سمجھے کہ قیام کتنا اہم ہوتا ہے. اگر وہی بیٹھ گئے ہوتے تو سارا کام بیٹھ گیا ہوتا، بیٹھ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. لیکن کھڑے رہے. کھڑے کیسے رہے؟ صاحب اختیار نے کہا جنات، ہاں سرکار، کا پہرا لگاؤ مگر اتنا خیال رہے بغیر میری اجازت کے مجھ تک کوئی آنے نہ پائے. بڑا سخت پہرا ہے، جناتوں کا پہرا ہے، یہ انسانوں کا نہیں ہے کہ تلوار کی چمک دیکھی، نیزے کی یہ نہیں دیکھی تو اس قدر بھاگے کہ خود اپنی زبان کہ پہاڑی بکرا فیل ہو گیا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. یہ جناتوں کا پہرا ہے کسی انسان میں اتنی ہمت اب چلا جائے. لیکن یاد رکھیے اللہ کی ساری مخلوق پست ہے. حضرت انسان یہ بشر ہیں، اشرف مخلوقات ہیں، یہی افضل ہیں، مگر کیا کیا جائے، افضل مفضول کے تابع ہو گئی. واہ. جو افضل آیا تھا مفضول کو اپنے تابع بنانے کے لیے، وہ افضل مفضول کے تابع ہو گئی.
تو کہا خبردار کوئی آنے نہ پائے، کوئی نہیں جا پائے گا، مگر آنے والا پہنچ ہی گیا جناب۔ اور جب پہنچا السلام علیکم، جواب سلام تو واجب کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اب یہ واجب بھی اگر کوئی نہ ادا کرے کسی کے سامنے تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ لائق ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد، کیونکہ تاریخ میں یہ ہے کہ شریعت جس گھر سے چلی، یہ سلام کا پیغام جس گھر سے چلا، اس نے بھی کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو کوئی بات تو ہوگی۔ اچھا یہاں سلام ہوا، جواب دیا، کہا کس کی مرضی سے، کس کی اجازت سے؟ کہا میں تو وہ ہوں جو اب اجازت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہماری نگاہ دھوکہ کھا جائے، ہماری عقل نہ کام کرے، مگر یہ تو نبی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بادشاہ بھی ہیں مگر نبی تو ہیں، اور نبی معصوم بھی ہوتا ہے اور زمانے کا عالم بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے پہچان لیا، جان لیا۔ آنے والا کون ہے؟ ملک الموت۔ یہی تو ہے نا؟ کھڑے رہو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، ابھی تک آرڈر چل رہا تھا۔ ملک الموت کے سامنے اب کیا ہے؟ اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں، اجازت ہو تو سائے میں چلا جاؤں۔ ارے آپ بادشاہ ہیں، مالک ملک ہیں، صاحب اختیار ہیں، آپ کے ملک میں آیا ہے، کہہ دیجئے کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا سنو، یہ اگر ہمارے ملک کا ہوتا تو یقیناً ہمارا اختیار ہوتا، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے تو یہ کس ملک کا ہے؟ کہا اسی سے پوچھو، کہا آئے گا زمانہ ہم بتائیں گے کہ ہم کس ملک کے ہیں۔ تو ہماری نگاہ چلتے چلتے مدینے کے ایک دروازے پہ آ کے ٹھہری، ہم نے دیکھا اسی دروازے پہ وہی ملک الموت کھڑا ہو کر کے آواز دے رہا، کیا اجازت ہے؟ یہ اجازت لے کے بتا رہا ہے کہ ہم سلیمان کے ملک کے نہیں، آل محمد کے ملک کے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، عظمت شہزادی کونین کا باواز بلند نعرہ صلوات۔ کیوں؟ جب سلیمان کے ملک میں گئے تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب آل محمد کے ملک میں آئے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، وہ کون در تھا؟ وہ در تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں عظمت صدیقہ طاہرہ میں کیونکہ ایک مومنہ کی سال ثواب کو مجلس ہے، بے شک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ خود ہمارے زمانے کا امام آواز دیتا ہے کہ ہم
امت پیغمبر کے لیے حجت ہیں. ہمارا امام آواز دے رہا ہے، امت پیغمبر کے لیے حجت ہیں، اور ہمارے لیے ہماری جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا حجت ہیں. جو حجت خدا کے لیے حجت بن جائے اس ذات کا نام ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تب اگر ملک الموت آتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ صحابی رسول کو اپنے حق کی پتہ ہو یا نہ ہو، ہم معصوم ملک کو بھی اپنے حق کی پتہ ہے. اگر ایک قدم آگے بڑھ گئے تو ہمارے لیے موت ہے، ہمارے لیے موت ہے. اور اگر دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اجازت مانگ لی تو یہی ہمارے لیے حیات ہے. میرے عزیزوں، میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ قیام کا مقصد اگر باقی ہے تو انسان زندہ ہے، قیام کا مقصد اگر فنا ہو گیا تو زندہ رہ کر کے بھی انسان مردہ ہے. اب آل محمد نے جو قیام کیا ہے اس قیام کو دیکھو، مقصد اگر باقی ہے تو آل محمد دنیا سے جانے کے بعد بھی باحیات ہیں. میں صدیقہ طاہرہ کا ایک قیام ختم دعا، اور وہ بہت اہم قیام ہے. برابر آپ نے سنا ہے بی بی صدیقہ سلام اللہ علیہ نے ملعون کے دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی تھی، اور دربار خلافت میں اتنی دیر تک کھڑی رہی کہ پیروں میں ورم آ گیا تھا. مقصد کیا تھا اس قیام کا؟ مقصد کیا تھا؟ باغ فدق، باغ فدق کا لینا، ایک باغ کا لینا. یاد رکھیے وہ زمانے کی عورتیں ہوں گی جو زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے دربار میں جا کے کھڑی ہو جائیں. یہ نبی کی بیٹی ہے، حجت خدا کے لیے حجت ہے. اس کا قیام کوئی اہم مشن رکھتا ہوگا، اہم مقام رکھتا ہوگا. وہ مقام کیا ہے قیام کا؟ قیام کا مقام یہ ہے کہ زمانے میں عدالت الہی قائم ہو جائے، ظلم و جور کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے، زمانہ انہیں پہچان لے کہ صحابیت کے نقاب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حقیقت میں میرے بابا کے صحابی نہیں، زمانے کے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پہچانوانا مقصد تھا. پہچانا زمانے نے کہ نہیں؟ اور اس طریقے سے پہچانا کہ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا قیام صدیقہ طاہرہ تو اس نے اسی وقت اپنے فرقے کو بدل دیا. 18 برس جب جوانی کا عالم ہوتا ہے تب ضعیفی نبی کی بیٹی کو پر تاریخی ہے. میرے عزیزو، جب قیام کر کے دربار سے واپس آئیں
بیت الشرف میں قدم رکھا، ایک بیٹی آگے بڑھی، ماں کے چہرے پہ نگاہ پڑی، سر کو جھکایا تو پیروں پہ نگاہ پڑ گئی، تڑپ کے سوال کر لیا، ماں آپ کہاں گئی تھی؟ کہا بیٹا میں دربار گئی تھی۔ اماں یہ پیروں میں ورم کیسا؟ اماں آپ کے بال بھی تو سفید ہونے لگے۔ کہا بیٹا دربار میں اتنی دیر میں کھڑی رہی، کسی نے یہ بھی نہ کہا نبی کی بیٹی بیٹھ جاؤ، نبی کی بیٹی بیٹھ جاؤ، کیا اس سے کم مصیبت ہوگی کہ وہی افراد ہیں جنہوں نے دیکھا ہے بارہا کہ یہی بیٹی جب آتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی مسند کو چھوڑ دیتے تھے، اور وہی بیٹی جب دربار میں آئی ہے نبی کی، زمانہ اتنا بدل گیا نبی کے بعد کہ کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ بیٹھ جائیے۔ تو اس بیٹی کی بیٹی نے آواز دی، اماں اب دربار نہ جانا۔ نبی کی بیٹی نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، آواز دے بیٹا سب کہے اب دربار نہ جانا تو صحیح، مگر اب تم نہ کہنا کہ دربار نہ جانا۔ کہا کیوں اماں؟ کہا اس لیے بیٹا کہ جب میں دربار گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، اے میری پیارے جگر، جب میں دربار گئی تھی میرے بازو آزاد تھے، اے بیٹا میں جب دربار گئی تھی میرے سامنے کسی کا کٹا ہوا سر نہیں تھا، اے بیٹا زینب جب تم دربار جاؤ گی بازو میں رسن ہوگی، سر پہ ردا نہ ہوگی، دربار میں تیرے بھیا حسین کا کٹا ہوا سر اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے نبی کی بیٹی بڑا غم لیے ہوئے دنیا سے جا رہی ہے تو وصیتیں کرنا شروع کر دیا، ابوالحسن تمہیں غسل دینا، تمہیں کفن پہنانا، ابوالحسن رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، ابوالحسن جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، ابوالحسن رات کو جب بستر استراحت پہ آنا، ارے پانی لے کے آنا، اس لیے کہ میرا کربلا لال رات کو پانی مانگتا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں میرا حسین پیاسا رہے۔ ہاں زادارو تاریخ کہتی ہے کہ زہرا دنیا سے چلی گئی، حسنین نے ننھے ننھے امامے پھینک دیے، دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ ماں کے دنیا کے جانے سے بعد آواز دی، بابا ہم یتیم ہو گئے، اماں ہماری دنیا سے چلی گئی۔ مولائے کائنات آئے، حسب وصیت غسل و کفن شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے
غسل دیتے دیتے ایسی چیخ ماری کہ گھر سے باہر کھڑے صحابی تڑپ گئے کہ جس نے ہر مقام پر صبر کیا ہے کون سی مصیبت عظیم ہے کہ آج چیخ مار کر کے روئے ہیں۔ جب مولا باہر آئے سوال کیا گیا تو ایک ہی جملہ کہا، بڑی صابرہ تھی، بڑی صابرہ تھی۔ جنازہ تیار ہو گیا، میں بڑی جلدی پڑھاؤں، جنازہ تیار ہو گیا۔ آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سارے بچے آئے، ماں کا طواف کیا۔ کوئی بچہ ماں کے قدموں پہ گرا، کوئی بچہ ماں کی پیشانی کو چوم رہا تھا، مگر ایک بچہ گوشے میں کھڑا فقط آنسو بہہ رہا ہے۔ جب سارے بچے رخصت ہو گئے مولا کائنات نے آواز دی، میرے لال حسین کیا اماں کو الوداع نہ کہو گے؟ آواز دی، بابا اس سوال کا جواب دو، آیا حسین بدل گیا یا ماں بدل گئی؟ کہا میرے لال کوئی نہیں بدلا، یہ سوال کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں آتا تھا تو ماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے آواز دیتی تھی، آ میرے لال حسین۔ ماں بلاتی تھی، میں دوڑ کر ماں سے لپٹ جاتا تھا۔ آج جب ماں بلا نہیں رہی ہے میں کھڑا رو رہا ہوں، اے بابا اماں جب تک بلائے گی نہیں میں قریب نہیں جاؤں گا۔ لو عزادارو، زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے کربلائی لال حسین بڑی تیزی سے آئے مگر ٹھہر گئے۔ اماں وعدہ کرو، میرے لال کیسا وعدہ؟ کہا اماں آپ نے بلایا میں آ گیا، وعدہ کرو کہ جب حسین بلائے گا اماں آ جاؤ گے۔ لو عزادارو وعدہ ہوا۔ حسین ماں سے لپٹے، ہاتھ پہ غیبی کی آواز آئی، علی ماں کو بچے سے الگ کرو، قیامت کے دن آ رہے ہیں، محشر بپا ہے، سیعلم الذین ظلموا